نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ماہ سفر اور رسم نسی اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، سورہ توبہ آیت نمبر 37 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے رسم نسی کی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ رسم نسی کیا چیز ہے۔ یہ نسی کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کے وقت سے آگے پیچھے کر دینا۔ دور جاہلیت کے اندر لوگ کیا کرتے تھے، محرم والے مہینے کو سفر والے مہینے میں کر دیتے اور سفر کو جو ہے محرم والے مہینے میں لے آتے تھے۔ اپنی مرضی سے وہ مہینوں میں تغیر و تبدل کر لیتے، جس مہینے کو دل کرتا آگے کر دیتے، جس کو چاہتا پیچھے کر دیتے، اپنی مرضی اور اپنی منمانی سے سب کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ یہ جو تم مہینوں کو آگے پیچھے کرتے ہو، یہ اصل میں کفر میں زیادتی ہے تمہاری۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر قرار دیا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے سخت ان کے اوپر گرفت کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہیلا تمہارے کفر میں زیادتی کا باعث ہے، اس سے تمہاری گمراہی میں بجائے کمی کے اضافہ ہوتا رہے گا۔ تم کسی سال حرمت والے مہینے کو محترم قرار دیتے ہو اور کسی سال اس کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ صرف گنتی پوری کرنے سے حکم الہی کی تعمیل نہیں ہوتی، بلکہ جو حکم جس مہینے کے لیے دیا گیا ہوتا ہے اسی مہینے میں اسے پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ سردار جتنے کفار کے تھے، یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، اپنی مرضی سے کرتے تھے۔ دین کے اندر تبدیلی کرنا، دین کو بدل دینا، دین کے اندر احکامات کو اپنی منمانی سے کرنا، یہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کفر کہتے ہیں۔ کوئی بندہ دین میں تغیر و تبدل کرتا ہے، دین میں تبدیلی کرنا، دین کے احکامات کو، دین کے مسائل کو بدلنا، یہ کفر ہے۔ اگر آج کے دور کے اندر بھی کوئی انسان دین اور اسلام کے احکامات کو بدلتا ہے، تبدیل کرتا ہے، اپنی منمانی سے کرتا ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ اگر ان لوگوں کا دل کرتا کہ ہم نے محرم کے اندر کسی سے جنگ کرنی ہے، تو علاقے کا سردار اٹھ کے اعلان کر دیتا، بھئی اس سال ہم محرم کو اشہر حرام سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے کی حرمت ہی ختم کر دیتے سرے سے، اور سفر والے مہینے کو حرمت والا قرار دیتے، پھر اس مہینے کے اندر جنگ و جدال کرتے۔ ایک تو ان کا یہ معاملہ تھا، اور اسی طرح بعض اوقات یہ بھی کرتے، اگر حج کے مہینوں کے اندر کوئی سخت گرمی آ جاتی یا سخت گرمی کی وجہ سے، تو پھر بھی یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ اور تیسری ان کی وجہ یہ ہوتی مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی کہ یہ لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، تو اس لیے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ یہ تین وجہ ہیں کہ مہینوں کے اندر یہ تغیر و تبدل کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے احکامات کو ویسے بجا لانے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ دین کے اندر تبدیلی کرنے سے، دین کے اندر اضافہ کرنے سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک دیہاتی آیا، اس نے آ کے پوچھا، اللہ کے نبی جی مجھے دین اسلام کے موٹے موٹے احکامات و مسائل بتا دیں، میں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، میں لمبا چوڑا عمل نہیں کر سکتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس کو بلایا اور اس کو بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والحج و صوم رمضان، یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلام نے اس کو سکھائیں، اور سکھا کر اس کو کہا کہ اس کے اوپر عمل کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت بھی نصیب فرمائے گا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ یہ جو آپ نے احکام سکھائے ہیں ان کے اندر ذرہ برابر نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، لا ازید ولا انقص۔ تو فلما ولا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، رواہ البخاری فی کتاب الزکوٰۃ۔ اتنی بڑی اہمیت ہے، دین پر اسی طرح عمل کرو جس طرح تم کو حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے، اس دیہاتی کو دیکھ لو، اس عرابی کو دیکھ لو۔ تو جو
دین کے اوپر ویسے عمل کرے گا جیسا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں رہتے ہوئے بھی جنت کی جو ہے ضمانت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بہت بڑی رسم تھی، رسم نسی، مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا، تو یہ کفریہ طریقہ ہے۔ اللہ اس کفریہ طریقے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ایسے معاملات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔